عمران خان کے معاملے میں اس حکومت کی طرف سے جو کچھ کیا گیا اس کی دھول ابھی تک بیٹھی نہیں ہے اور بیٹھتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی، بلکہ مزید زور و شور کے ساتھ یہ گرد و غبار اٹھتا جائے گا اور ان کے سروں میں بھی خاک پڑتی جائے گی، جن کی طرف سے ایسا سارا کچھ کیا گیا۔ عمران خان کو جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر دیا گیا تھا کہ شفا انٹرنیشنل میں ان کو منتقل کرنا ہے، لیکن ان کی طرف سے عطا طارق صاحب کی طرف سے جو کچھ بتایا گیا اور جو کچھ سامنے آیا اس میں عمران خان کی بہن کو اور عمران خان کے ڈاکٹر کو فیصل سلطان کو الگ الگ گاڑیوں میں بٹھایا گیا۔ عمران خان الگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا قافلہ الگ تھا، دو قافلے تھے۔ بتایا یہی گیا ہے کہ ایک قافلہ شفا انٹرنیشنل چلا گیا جس میں ڈاکٹر سلطان بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، جبکہ دوسرا قافلہ پیمت ہاسپٹل چلا گیا جس میں عمران خان بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے کسی گاڑی میں ان کی بہن بھی اسی قافلے میں موجود تھی۔ باقی وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ حکومت کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا، عطا طارق صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چونکہ الشفا کے ارد گرد جس طرح سے سیکورٹی قائم کی گئی تھی وہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکن چلے گئے تھے، اس لیے سیکورٹی کا معاملہ تھا، اس لیے عمران خان کو وہاں نہیں لے جایا گا بلکہ ان کو پمز میں ہم لے گئے، اور وہاں پہ عمران خان کے وہ ڈاکٹر بھی آ گئے جن کے بارے میں سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا، جنہوں نے الشفا میں عمران خان کا علاج کرنا تھا۔ یہ دو باتیں عطا طارق صاحب کی طرف سے ٹی وی چینلز پر کی گئی ہیں، تو گویا ان کی طرف سے خود ہی ایسا کچھ کر دیا گیا کہ خود ہی پھنس گئے، ان کا جھوٹ بالکل واضح ہو گیا۔ اگر وہاں پہ سیکورٹی کا اتنا زیادہ مسئلہ تھا، معاملہ تھا، رکاوٹیں تھی، تو پھر فیصل سلطان کی گاڑی وہاں پہ کیسے پہنچ گئی؟ اور پھر عمران خان کو جس طرح سے پیمز بینک کی طرف سے لے جایا گیا، وہاں پہ ان کی بہن کی ملاقات عمران خان کے ساتھ ہو جاتی ہے، ان کی طرف سے جو بپتا اپنی سنائی گئی، جو کچھ عمران خان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جس طرح سے عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے یہ مرسی کی طرح ہی مار دیں گے، یہ عمران خان کی طرف سے واضح طور پر اپنی بہن کو کہا گیا اور ان کی بہن کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کر دی گئی۔ تو یہاں پہ سوال کیا ہے کہ اب ہوگا کیا؟ تو کیا ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھتی ہے، جن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی موقف نہیں ہے، ان کے پاس کسی قسم کی دلیل نہیں ہے حکومت کے پاس، اور ان کو پھنسنا ہی پڑ جائے گا۔ اور ان کے خلاف جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا، ان کے وکلاء کی طرف سے کہا گیا کہ توہین عدالت دائر کریں گے، اور ان کی طرف سے جس طرح سے دوسری مرتبہ پھر نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی ہے، اس میں شاید یہ بتایا جائے گا کہ عمران خان کی بہن کی طرف سے بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور جو کورٹ رپورٹر ہیں ان میں سے جو سینئر ہیں ان سب کا ایک ہی تجزیہ ہے کہ ایسی کوئی خلاف ورزی عمران خان کی بہن کی طرف سے نہیں کی گئی، کیونکہ انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہ ایسی بات نہیں تھی جس پر سپریم کورٹ کی طرف سے ان پر کسی قسم کی پابندی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اب ویسے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سپریم کورٹ کو جیسے ہی یہ پتہ چلا تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے عمران خان کے حکم کی وائلیشن کی جا رہی ہے، عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے والے حکم کی، اسی وقت ان کو بلا لیا جانا چاہیے تھا۔ پھر دیکھتے کہ حکومت کیسے لرزتی تڑپتی ہوئی وہاں پہ جاتی اور عمران خان کو کس طرح سے یہ ہاسپٹل منتقل نہیں کرتی جس کا سپریم کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ تو اب بہرحال کیا ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب کیا ہونا ہے کہ ان کی طرف سے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس پر نمبر لگے گا، اور اس کے بعد پھر جا کے 16 کو جس طرح سے جج صاحبان چھٹیوں پر گئے ہوئے، ان میں سے ایک ہے یا دو ہیں یا تینوں ہی ہیں، وہ واپس آئیں گے تو 16 ستمبر کو کیس کو سنیں گے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ایک لمحے میں صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، اور اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ کایا پلٹ قسم کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، بلکہ انقلابی تبدیلیاں بھی پاکستان کی سیاست میں دیکھی گئی ہیں۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ضرور نہیں ہے کہ معاملہ 16 ستمبر تک ہی جائے۔ باقی تحریک انصاف کے اپنے دباؤ پر بھی منحصر ہے کہ وہ کتنا زیادہ دباؤ ڈالتی ہے۔ ان کی طرف سے اگر دباؤ ڈالا گیا، ان کی طرف سے اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا جیسا کہ ابھی تک تو نظر آ رہا ہے، اگر ایسا ہی چند روز اور بھی کیا گیا تو حکومت مجبور ہو جائے گی اور عمران خان کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑ جائے گا۔ ایک تو پارلیمنٹ کے اندر بھی دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، جس طرح سے سہیل افریدی صاحب کر رہے ہیں، وہ درست سمت میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کی طرف سے کہا
جاتا ہے کہ ہاتھ ہو گیا، جس طرح سے ان کو یقین دلایا گیا تھا، جس طرح سے وہ غصے میں تھے، جس طرح سے وہ اشتعال میں تھے پریس کانفرنس کے دوران، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، جس طرح سے کہہ رہے تھے، جس طرح سے وہ لرز رہے تھے اور جس طرح سے کانپ رہے تھے، اس سے یہ لگتا تھا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو ایفا نہیں کیا گیا۔ کس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ تو تحریک انصاف کے اور تحریک انصاف کے باہر کے بھی کچھ تجزیہ نگار یہی کہتے ہیں کہ محسن نقوی کی طرف سے ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جیسا کہ یہ بھی محسن نقوی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اور ان کے قبل کے جو وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈاپور، ان کی طرف سے تو واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ محسن نقوی عمران خان کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں آپ سوچ ہی سکتے ہیں، محسن نقوی عمران خان کی رہائی کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں، یہ گنڈاپور کی طرف سے کہا گیا تھا، اور ان کے بھی محسن نقوی کے ساتھ بڑے ہی بہتر تعلقات ہوا کرتے تھے، اور جیسے ہی حکومت کو تھوڑی سی تپش محسوس ہوتی تھی تو ان کے پاس جا کے ان سے کوئی نہ کوئی ان کو ایسی باتیں کر کے ان کو شیشے میں اتار کے اپنا مقصد حاصل کر لیا کرتے تھے۔ آج کل بھی شاید یہی صورتحال ہے۔ بہرحال بات ہم یہ کر رہے تھے، اگر تحریک انصاف کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے حکومت پر تو عمران خان کو ہاسپٹل منتقل چند دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے بیرسٹر شہزاد اکبر کی طرف سے ایک حیران کن قسم کی خبر دی گئی ہے۔ سر دست وہ حیران کن لگتی ہے، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کوئی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ اب تو کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری کی پوری حکومت ہی جانے والی ہے، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت کے اندر کوئی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اور نوید قمر کو، جن کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، ان کو ریاض صادق کی جگہ سپیکر قومی اسمبلی بنایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، کیا شہباز شریف صاحب اس کو قبول کر لیں گے؟ نواز شریف صاحب اس کو قبول کر لیں گے؟ نواز شریف صاحب اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نواز شریف کو کسی نے نہیں پوچھنا، بات ہے شہباز شریف کی، تو شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ بچ جائے تو ان کو کہا جائے کہ آپ نیچے والی سے لا تعلق ہو جائیں تو وہ 1 منٹ لگائیں گے لا تعلقی کے لیے۔ اسی طرح سے نیچے والی کو اگر کہا جائے کہ آپ کا اقتدار جا رہا ہے، آپ اوپر والے سے لا تعلق ہو جائیں، یعنی وزیر اعظم سے کسی قسم کا تعلق رابطہ نہ رکھیں، تو ان کی طرف سے بھی 1 منٹ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ان کے ساتھ لا تعلقی ہو جائے گی۔ اسی تناظر میں اس کو بھی دیکھا جائے، جس طرح سے شہزاد اکبر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نوید قمر کو سپیکر قومی اسمبلی بنایا جا رہا ہے اور ریاض صادق کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کے سامنے یہ بات ان کی طرف سے رکھی جائے گی، بلکہ ہم نام لے دیتے ہیں محسن نقوی کی طرف سے اگر یہ بات ان کے سامنے رکھی جائے گی تو شہباز شریف صاحب 1 منٹ لگائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میری جان کس طوطے نے ہے، اس لیے نوید قمر قومی اسمبلی کے سپیکر بن سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ ان کی مکمل نظر، بلکہ ان کا فوکس کرپشن پر ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ایسی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے تحریک انصاف کے بارے میں تو یہ کہا کہ یہ دنگا فساد کرنے والی پارٹی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی، نام تو انہوں نے دونوں کا نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ واضح طور پر پیپلز پارٹی کی طرف ہے۔ آپ بھی ذرا سن لیجئے کہ کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ دنگا فساد ہے، کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ کرپشن ہے، جس کو وہ سسٹم کا نام دیتے۔ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کا مزاج خدمت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے۔ تو آپ نے سن لیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ان دونوں پارٹیوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تحریک انصاف کے حوالے سے وہ جو بھی کہتی ہیں وہ کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ تو ان کے اتحادی ہیں، اور کل تک آصف علی زرداری صاحب ان کے انکل ہوا کرتے تھے اور بلاول بھٹو زرداری ان کے بھائی ہوا کرتے تھے۔ یہ جلسوں میں انہوں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری میرے بھائی ہیں، لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جن کی کرپشن پر مکمل پوری نظر ہے، اور پیپلز پارٹی اس پر جھیپ کر بیٹھ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس پر دڑ وٹ لیا ہے، پیپلز پارٹی نے اس پر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ وہ ان کی طرف سے تسلیم کر لیا گیا کہ ان کا جو الزام ہے درست ہے اور ہم کرپٹ ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے ایسا ہی کیا گیا ہے، ایسا ہی سمجھا گیا ہے، اور ایسا ہی اعتراف سامنے، وہ کس طرح سے اعتراف سامنے رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا کہ 15 سال سے یہ لوگ سندھ میں کرپشن کر رہا، وہاں سے دولت روڑ کے یہ دبئی لے گئے، اور اس کی مالیت ان کی طرف سے 2.5 سے 3 ارب ڈالر بتائی گئی تھی، لیکن اس پر پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کا رد عمل نہیں آیا تھا۔ جس طرح سے شہباز شریف کو عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس نے مجھے رشوت پیش کی تھی، اور شہباز شریف اس پر عدالت چلے گئے تھے، اسی طرح سے دیگر لوگ بھی عدالت چلے جاتے ہیں جن پر بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں، کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے
مسلم لیگ ان کی طرف سے، جیسا کہ رانا ثناءاللہ نے کہا، اب جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، تو ناظرین خاموشی اختیار کرنے کا کیا مطلب، کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے؟ اگر اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تو پھر ابھی تک یہ عدالت کیوں نہیں گئے؟ ان کی بھی سنیے، یہ ہے عائشہ گلالئی صاحبہ، کبھی تحریک انصاف کی بڑی سرگرم کارکن نہیں بلکہ لیڈر ہوا کرتی تھی، آج کا لیڈر کی ہے نہ ادھر کی، انہوں نے اپنی ایک الگ سے پارٹی بنا لی ہے، جماعت صفا اس کا نام ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے، انہوں نے کیس کو غیرت کے حوالے سے للکارا ہے، پکارا ہے، ان کی طرف سے اب کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اصل خطرہ دو مکار پارٹیوں سے ہے جو دراصل ایک ہیں اور غریب دشمن ہیں، اور عوام کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے بعد حکومت میں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا شرم اور غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا عائشہ گلالئی کی طرف سے ان کو غیرت سے ماورا قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ ذرا سن لیجئے چینی والوں کی، شوگر ایسوسی ایشن کی، ان کی طرف سے حکومت سے پہلے تو یہ کہا جاتا رہا، بار بار کہا جاتا رہا، اور پہلے آخری دفعہ ان کی طرف سے 10 اگست کو کہا گیا، اور اس سے پہلے 3 اگست کو کہا گیا، اور اس سے پہلے جولائی میں بھی کہا گیا، اور اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے کہا جاتا رہا پاکستان میں ہمارے پاس وافر مقدار میں چینی پڑی ہوئی ہے، اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، اس کو برآمد کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن حکومت کی طرف سے کہہ ویسے یہ کس کو رہے تھے؟ یہ حکومت ہے جو حکومت کو کہہ رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شوگر ایسوسی ایشن ہے، اور یہ ایسوسی ایشن شوگر ایسوسی ایشن ہی کو کہہ رہی تھی کہ چینی برآمد کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ حکومت میں بھی یہی لوگ ہیں، ان کی طرف سے بار بار حکومت سے کہا گیا کہ چینی برآمد کرنے کی اجازت دی جائے، باہر بھیجنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن ان کی حکومت مان نہیں رہی تھی، نہ جانے کیوں نہیں مان رہی تھی۔ لگتا ہے کہ اورنگزیب صاحب چونکہ وہ دوسروں کے لائے ہوئے، محسن نقوی کے یا ان کے ساتھیوں کے لائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں نہیں آتے، ان کا فوری طور پر حکم نہیں مانتے، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، چینی کو اس طرح سے ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جب زیادہ دباؤ آیا تو گزشتہ دنوں 2 روز پہلے حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا، جیسے وزیر خزانہ بھی اجلاس میں موجود تھے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 1.8 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کی جا سکتی ہے، اتنی چینی باہر بھیجی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی حیران کن بات ہے، دلچسپ بات ہے کہ انڈیا کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے پوری دنیا کو شاید بتا دیا کہ انہیں 10 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی ضرورت ہے۔ اس پر ہمارے یہ شوگر چینی والے، یہ مافیا، ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم تو اس کو مافیا نہیں کہتے، تو ان کی طرف سے حکومت کو ایک اور درخواست دے دی گئی، اس کے باوجود کہ ابھی کل ان کو اجازت دی گئی ہے 1.8 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی۔ ان کی طرف سے حکومت سے کہا گیا کہ انڈیا کو ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم انڈیا کو چینی اپنی جو وافر مقدار میں پڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جس کا حکومت کی طرف سے ان کو اجازت دی گئی ہے برآمد کرنے کی، اس کے علاوہ جو پڑی ہوئی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ہمیں بھارت کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو کیا بھارت ان سے چینی درآمد کر لے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن انہوں نے اپنے اندر کا ضمیر بتا دیا کہ یہ کمائی کے لیے، پیسے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ ادھر 4.5 بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے افغانستان کے ساتھ تجارت بند ہونے کا۔ اگر آپ نے تجارت کرنی ہے، انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے، تو اس سے پہلے آپ افغانستان کے ساتھ تجارت کر لیں۔ افغانستان کے ساتھ آپ کے اتنے زیادہ مخدوش تعلقات نہیں ہیں جتنے بھارت کے ساتھ ہیں۔ بھارت دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کیا فیصلہ لیا جاتا ہے۔